بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے مولا سے مولا بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی، کیا کروں؟ روزگار کا مسئلہ ہے، قرضوں کا مسئلہ ہے۔ فرمایا اپنے گھر میں مومنین کو کھانا کھلاؤ، امام کے الفاظ کو پہچانیے، المعرفت، کھانے سے پہلے کھانے کی معرفت لازم ہے، اور خالی معرفت لازم نہیں ہے بلکہ یہ بھی لازم ہے التسمیۃ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اور اگر کسی کے طبیعت بہت خراب رہتی ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کچھ ہیں ہمارے درمیان کہ جو مریض ہو جاتے ہیں، جس طرح کے ہم لوگ آج کل فاسٹ فوڈز کھا رہے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں، تو اس کا آسان راستہ کیا کہ ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھو، پیٹ کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر لقمے سے پہلے قبلہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ دے تو آپ دوا اس طرح لے لیں گے نا، اور اگر آپ کو آل محمد کی بارگاہ سے بسم اللہ کا شرف مل رہا ہو تو سوچنے کی بات نہیں، عمل کی بات۔ اصل بات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت فریضہ ہے، واجب ہے، مستحب نہیں ہے امام کے الفاظ کے لحاظ سے۔ یا فرض کا مطلب واجب عینی نہیں ہے، یہ دسترخوان کے واجبات میں سے فریضہ۔ والرضا والشکر، کھانا کھانے کے واجبات میں ایک ہے راضی ہونا، ایک ہے شاکر ہونا۔ کھانا لگتا ہی وہ ہے جس کو انسان رغبت کے ساتھ کھائے، راضی ہو کر کھائے، اور اگر ناراض ہو، غصہ ہو، منہ چڑھا ہوا ہو تو چاہے آپ جو چاہیں کھلا دیں، اثر کچھ بھی نہیں ہوگا بدن کے اوپر۔ لہذا کھانا کھانے سے پہلے کھانے سے راضی ہو جائے وہ الگ بات ہے کہ کوئی ہو دیوانہ اور پھر آئے علی کے مقابلے پر اور پوچھے کہ بتائیے آج میں کیا کھاؤں گا، اور امام فرمائے تمہیں آج خدا نے جو نصیب رکھا ہے وہ سفید چاول اور دودھ، یعنی کہ میٹھے چاول دودھ نہیں ملے ہوئے۔ اس نے کہا اچھا میں آج آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ غلط کہتے۔ اللہ اکبر، چیلنج کر رہا ہے وہ بھی مولا کو۔ سب بیٹھے ہوئے آپ کی خدمت میں، یہ اٹھ کے چلا گیا اور آج نہیں کھاؤں گا دودھ چاول، کل کھا لوں گا، پرسوں کھا لوں گا، آج نہیں کھاؤں گا۔ علی نے جو کہا ہے، گھر پہنچا، بیگم سے پوچھا کیا پکایا ہے؟ بیگم نے کہا کہ ہم نے گھر میں آج دودھ چاول پکایا ہے، کل لے جاؤ، نہیں کھاؤں گا۔ جاؤ پڑوس سے پوچھ کر آؤ وہاں کیا پکا ہے، اور وہاں پوچھنے گئی، کہا ان کے یہاں گائے نے بچہ دیا تھا تو خوشی میں دودھ بہت ہو گیا تھا، دودھ چاول پکائے، کہا نہیں کھاؤں گا۔ دوستوں کے یہاں گیا، دودھ چاول، یہاں منع، وہاں منع، وہاں منع، چونکہ ضد کی ہے علی ابن ابی طالب کے الفاظ مقدس سے، نہیں کھاؤں گا۔ ہوا کیا، مدینے سے باہر نکل گیا، وہ قافلہ شام سے تاجروں کا واپس آ رہا تھا، اس قافلے کو روک لیا، سلام دعا کی، ان سے کہا کہ آپ کے پاس کھانے کا کوئی بندوبست ہوگا؟ ہاں دسترخوان بچھاتے ہیں، آپ مہمان بنے، آئیے بیٹھیے۔ اب ہمت نہیں تھی پوچھنے کی کہ ان سے پوچھتا بنایا کیا ہے۔ جب لا کے کھانا سجا دیا گیا، دیکھا دودھ چاول، اب اس نے اٹھنا چاہا تو عرب کا جو قبیلہ تھا وہ ذرا سا سخت مزاج تھا، اس نے کہا دسترخوان سے مہمان کو بھوکا اٹھا دیں یہ ہماری توہین ہے، قتل ہو جائیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ اٹھ جائیں یہاں سے۔ کہا یہی کھاؤ، کہا نہیں کھاؤں گا یہ دال چاول، یہ دودھ چاول۔
تو اس قبیلے کے ان افراد نے اسے مارنا شروع. کھاؤ. اپنی محبت میں کہیے, اپنی ثقافت کے لحاظ سے کہیے, منہ میں ٹھونس ٹھونس کے کھلایا, مگر کھلایا دودھ چاول. اب منہ بگڑا ہوا واپس آیا مسجد میں, پوچھا نمازیوں نے کیا کھایا, کہ دودھ چاول. امام مسکرائے, فرمایا اگر پہلے ہی کھا لیتا تو مار کھائے بغیر کھا لیتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو المعرفت والتسمیت والشکر والرضا, تو راضی ہو کر کھانا, شکر خدا ادا کر کے کھانا. اور پھر جو اس کے سنتیں بیان کی امام نے, فرمایا اس طرح سے کھایا جائے کہ انسان بیٹھے تو اپنے بائیں ٹانگ پہ زور دے کے بیٹھے, اور کھائے تو 3 انگلیوں کے ساتھ لقمہ بنا کر کھائے, اور جب کھائے تو لقمہ چھوٹا چھوٹا بنا کے کھائے, اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے, آداب میں شامل ہو گئے. اور آج اس جملے پہ یہاں روکتے ہوئے آپ کو امام کا جملہ میں بیان کروں, اور ہر سال بیان کرتا ہوں, خود عمل کرتا ہوں, عمل کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. کھانا کھانے سے پہلے بھی دونوں ہاتھ دھونا, اور کھانا کھانے کے بعد بھی دونوں ہاتھ دھونا, یہ امام مجتبیٰ کا فرمان ہے. غسل الیدین قبل الطعام ینفی الفقر, کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا غربت کو مٹا دیتا ہے. وہ غسل الیدین بعد الطعام, اور اگر کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے جائیں تو یہ غم کو مٹا دیتا ہے. ینفی الغم, اگر غم مٹانے ہوں, غربت مٹانی ہو, امام کے فرمان پہ عمل کیجئے. اور ویسے تو یاد رہتا نہیں ہے, لیکن میں خاص طور سے ان دونوں اوقات پر مولا امام مجتبیٰ کو سلام کر لیتا ہوں. السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن ابن علی علیہ السلام. ہاتھ دھوتے وقت کھانے سے پہلے, اور ہاتھ دھوتے وقت کھانے کے بعد. دسترخوان امام کی بات تو یہاں تک آ گئی کہ انسان کھانا کیسے کھائے, لیکن رزق میں برکت کے لیے دسترخوان. میں آپ کو لے گیا تھا مدینہ منورہ, شیخ کاظم العمری, ان کے والد شیخ محمد علی العمری. مدینہ منورہ کا دسترخوان اتنا مشہور, اور خدا نے مجھے کئی بار موقع دیا, دسترخوان سجاتے تھے. جتنے بھی زائر, حاجی, معتمر مدینہ منورہ میں آئے ہوئے ہوں, ان سب کی دعوت جو پہنچ جائیں اس حسینیہ میں نماز ظہرین میں. اور ظہرین کے بعد ایک لمبا دسترخوان لگتا تھا. یہ دسترخوان امام حسن ہے, وہ یہ فرماتے تھے اس میں سے جو اٹھاؤ گے وہ شفا ہے. کھجور اٹھاؤ, چاول کا دانہ اٹھاؤ, روٹی کا لقمہ لو, کہ پانی کے دہی کا چمچہ استعمال کر لو, جو اٹھاؤ وہ شفا ہے. مگر طریقہ بیان کرتے تھے, اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان مجالس میں دسترخوان بچھائے جانے کا عنوان ہے. تمام ملیر کینٹ کے مومنین کی طرف سے ان مجالس کا انتظام ہو رہا ہے. خدا سلامت رکھے دسترخوان بچھانے والوں کو, دسترخوان پر بیٹھ کر امام کے نام سے دسترخوان سے نیاز کھانے والوں کو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو, بھلا کون نہیں چاہتا, ہر ایک چاہتا ہے
کہ رزق حلال میں برکت ہو دسترخوان امام حسن کیسے بچھایا جاتا ہے، آپ شرکت کر سکتے ہیں، اپنے گھر بچھا سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے شیخ کاظم، عالم بعمل مدینے کے انتہائی معروف نام شیخ کاظم، فرماتے ہیں کہ ایک پیج پڑھو قرآن مجید کا، پارے کا ایک پیج پڑھو امام حسن کے لیے ہدیہ کرو، دعائے توسل پڑھو امام حسن کے لیے، یعنی امام حسن سے توسل کرنے کے لیے، تلاوت قرآن ہدیہ، دعائے توسل برائے توسل امام حسن مجتبی علیہ السلام، دو۔ تیسرا اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نماز بطریق نماز فجر یا مخصوص طریق نماز امام حسن مجتبی علیہ السلام، یعنی ہر ایک رکعت میں 25 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ ویسے نماز 4 رکعت ہے، لیکن 2 رکعت بھی نماز پڑھ کر ہدیہ پیش کیا جا سکتا ہے، نماز امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ تو 2 رکعت نماز، 3 چیزیں ہو گئیں، ایک تلاوت قرآن، دعائے توسل، 2 رکعت نماز۔ ورنہ جو 2 رکعت نماز آپ پڑھتے ہیں صبح والی ویسے پڑھ لی۔ امام حسن کی خدمت میں ایک کنیکشن قائم کرنے کے لیے نماز کا وسیلہ بھی۔ اور چوتھا کام زیارت امام حسن مجتبی، کم از کم 2 جملے ہی صحیح، السلام علیکہ یا ابن رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن ابن علی المجتبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 کام کیجئے اور رزق کی برکتوں کی برکتیں آپ خود محسوس کریں۔ آج بھی دسترخوان امام حسن، البتہ اب نام تبدیل ہو گیا، پرانے زمانے میں عربی میں مائدہ کہتے تھے، نئے عربی ماحول میں سفرہ کہتے، اور آپ سفرہ شاید عرب میں جائیں تو آپ کو شاید معلوم ہوگا ڈسپوزیبل دسترخوان کو سفرہ کہا جاتا ہے، لیکن امام کی برکتیں، امام کو لطف و کرم، کریم اہل بیت کوئی خالی ہاتھ دسترخوان سے لوٹ کر نہ گیا، بلکہ آنے والا ایسا بھی شخص کہ جو آیا ہے روٹی کھا بھی رہا ہے دسترخوان امام حسن پر، اور ایک ایک لقمہ اپنے ابا کے اندر، اب میں کیا جملہ استعمال کروں، ہمارے یہاں کہتے ہیں شاپر مافیا، ایک منفی لفظ ہے، بعض افراد کے اعتبار سے شاید یہ لفظ مانوس شدہ ہو، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھائی کھائیں بھی اور لے کے بھی جائیں، امام کے یہاں کیا لطف و کرم ہے، امام کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ امام نے مشاہدہ فرما لیا کہ کھانے والا کھا بھی رہا ہے، ایک لقمہ کھاتا، ایک لقمہ اپنے پاس محفوظ کر رہا ہے، تو کوئی جگہ ایسی ہوگی جیب میں جہاں یہ روٹی رکھ سکتا ہو۔ امام قریب آئے، فرمایا اطمینان سے کھا لیجئے، پھر جتنا لے جانا ہو لے جائیے گا۔ یہ شخص رونے لگا، کہتا ہے فرزند رسول مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں تو مسجد میں غریب نمازی کو دیکھ کر آیا، اتنا غریب نمازی ہے بیچارہ، بیچارے کے پاس کھانے کو تازہ روٹی بھی نہیں ہے، سوکھی روٹی بڑی مشکل سے توڑ توڑ کے گھٹنے کے زور سے پانی میں بھگو کے کھاتا ہے، میں تو اس بیچارے کے لیے جمع کر رہا تھا۔ امام نے ارشاد فرمایا شاید تم نہیں جانتے، یہ دسترخوان جود و کرم
اسی کا بچھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ خود جو سوکھی روٹی کھا رہے ہیں وہ تمام خلق خدا کے لیے دسترخوان بچھانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور اب آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور ارشاد فرماتے ہیں مولا، ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے مولا سے، مولا بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی، کیا کروں؟ روزگار کا مسئلہ ہے، قرضوں کا مسئلہ ہے۔ فرمایا اپنے گھر میں مومنین کو کھانا کھلاؤ، اور جب وہ کھانا کھا لیں تو ان سے کو دعا کر دیں۔ ہمارے یہاں دعا کرنے کا شاید اب رواج ہے نہیں، تو چونکہ بات سے بات نکل آئی ہے اس لیے میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ لوگ کھانا تو کھا لیتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ اس کے گھر میں کھانا کھائیے، اس کے حق میں دعا کیجئے۔ ہمارے یہاں دعا کا رواج نہیں ہے۔ شادی ہو، بیاہ کی تقریبات ہوں یا غم کی عنوانات ہوں، کھانا کھا لیتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ لیکن بعض علاقوں میں ہے، اچھا عیب سمجھتے ہیں دعا کرنا، لگتا ہے کوئی مولوی صاحب آ گئے اب یہ دعا کرائیں گے، اور دعا کا ملا سے کیا تعلق؟ دعا کا اللہ سے تعلق۔ اللہ اور ہے، ملا اور ہے۔ تو یاد رکھیے، کھانا کھانے کے بعد دعا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اپنے گھر انتظام کرو۔ کہتا مولا گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ اب مجھ سے فرماتے ہیں میں لوگوں کو گھر بلاؤں کھانے کے لیے؟ امام نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں ایک تکیہ ہے، تکیہ سرہانہ، جو 11 درہم کا مارکیٹ میں بک جائے گا، جاؤ بغیر تکیے سو جانا، وہ تکیہ اٹھا کے بیچ دو، اور جو اس سے ملے 11 درہم اس دور میں، جتنا کھانا بنا سکتے ہو بنا لینا۔ اب کیسے منع کرے؟ امام نے تو بستر تک اس کو پہنچا دیا۔ اصل بات پڑھے محمد والے محمد، اب کیسے منع کرے؟ ہم جملہ اردو میں کہتے ہیں گھر تک پہنچا دیا آپ نے تو مولا نے مسئلے کو اس کے بستر تک پہنچا دیا۔ کہتا ہے مولا آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہے ایسا ہی، ایک تکیہ میرے پہ بڑا قیمتی ہے، کسی دور میں لیا تھا، اچھے حالات تھے، گیا جا کے اسے بیچا۔ امام نے فرمایا جب کھانا کھلا لینا تو مومنین سے کہنا دعا کر دے۔ اصل طریقہ جب یہ دسترخوان پہ آپ یہاں نیاز لیتے ہیں، ایام امام حسن کی بات کر رہا ہوں، یکم سے 10 سفر تک جو یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، اس میں یہ دسترخوان لگ رہا ہے۔ اس دسترخوان سے جو آپ اٹھائیے اس نیت سے کہ امام حسن کے نام سے ہے، کریم اہل بیت، یقین رکھیے شفا بھی ہے، غذا تو ہے ہی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ اور جو آپ کی مشکل، جو پریشانی ہے، دعا مانگ کے جائیے، جس سے دسترخوان کیا اس کے حق میں بھی اور آپ اپنے حق میں بھی۔